آج میں آپ کو اس ویڈیو میں 4 ایسے عمل بتانے والی ہوں رشتے کے حوالے سے کہ آپ یقین کریں گے وہ عمل بہت زیادہ مجرب ہیں، اور اس میں سے ایک عمل میں نے خود نے کیا ہے، اور آپ یقین کریں اتنا زیادہ وہ آزمایا ہوا عمل ہے، شاید آپ نے سن رکھا ہوگا علاماؤں نے، مولانا نے، علماء کرام نے اپنے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہر جگہ وہ درج ہے۔ بہت آزمائے ہوئے عمل میں آپ سے آج شیئر کرنے والی ہوں۔ اس ویڈیو میں 4 عمل آپ سے شیئر کروں گی، ان میں سے ایک میرا کیا ہوا ہے۔ اس عمل کا بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کون سا عمل کیا تھا، اور آپ یقین کریں گے کہ جو میں عمل کر رہی تھی نا، وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا۔ میری مما نے کروایا تھا مجھ سے عمل، وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا بہت اچھی جگہ پہ رشتہ ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ رشتے آتے نہیں تھے تو وظائف کی طرف چلے گئے ہم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہوتا تھا کہ رشتے آتے تھے اور سمجھ میں نہیں آتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، اور ماں باپ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کا رشتہ اسی ایج میں ہو جائے جس ایج میں ہونا چاہیے۔ تو یہی سین آج کل کے لڑکوں میں بھی ہے، لڑکیوں میں بھی ہے، وہ بیٹھے میں لیکن اچھے رشتے نہیں آ پاتے۔ اور ہوتا کیا ہے، پھر رشتے والیوں کو پیسے دینے پڑتے ہیں اور اس کے بعد پھر رشتے ہوتے ہیں۔ خیر، وہ بھی ایک الگ میٹر آج کل چل گیا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں پہلے اللہ پاک سے رجوع کرنا چاہیے، اعمال کرنے چاہیے، وظائف کرنے چاہیے۔ کافی سارے لوگ وظائفوں کو اچھا نہیں سمجھتے کہ 40 دن کا، اتنے دن کا، اتنا دن کا، اور کافی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے تو عمل وظائف کرتے رہو، کوئی قبول ہی نہیں ہوتے۔ تو وہ آپ لوگوں کی کوئی نہ کوئی ایسا بات ہوتی ہوگی جو قبول نہیں ہوتی، آپ نماز ریگولر نہیں پڑھ رہے ہوں گے، یا کوئی ایسا میٹر ہوتا ہوگا۔ خیر، میں آپ کو 4 ایسے عمل بتا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی ان چاروں میں سے اگر آپ نے ایک بھی دل سے کر لیا اور دل سے دعا کر لی، اور یہ عمل پیرنٹس بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عمل کیا ہے، چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے جس نے ہمیں خلق کیا، اور درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ فرسٹ عمل یہ ہے، جن کے پیرنٹس نہیں مانتے ہو رشتے کے لیے تو وہ یہ عمل کریں، اور کوئی بھی کر سکتا ہے، پیرنٹس مانے یا نہ مانے، اگر آپ کو کہیں رشتہ کرنا ہے تو یہ شادی کا وظیفہ ہے۔ جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تو کثرت سے اس وظیفے کا ورد کریں، اس کی تعداد مقرر نہیں ہے۔ کوشش کریں جب بھی وقت ملے اس وظیفے کو کریں، لڑکا لڑکی دونوں اپنے لیے اور ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ عمل کیا ہے، یا لطیفو یا حلیمو، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ پاک کا نام ہے، یا لطیفو یا حلیمو آپ نے پڑھنا ہے، اور کوئی تعداد نہیں ہے اس میں، آپ جتنا دن میں چاہیں جتنی زیادہ پڑھ سکیں اتنا پڑھیں، اور تصور یہی کریں کہ آپ رشتے کے حصول کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا فرسٹ عمل۔ سیکنڈ عمل یہ ہے، جو شخص چاہے کہ اس کی اولاد کا جلد اور اچھی جگہ رشتہ ہو تو یہ عمل 21 دن تک کرے، یا لطیفو 129 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 میں یہاں پہ اٹیچ بھی کر دوں گی۔ 129 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، اول آخر 5 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یا لطیفو 129 ٹائم پڑھنا ہے، اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 پڑھنی ہے، اور اول اور آخر آپ کو درود پاک پڑھنا ہے 5 دفعہ۔ یہ ہو گیا دوسرا عمل، ٹھیک ہے؟ تیسرا عمل بتاتے ہیں، آیت اللہ تک کی بہجت۔ ان کا یہ عمل ہے، ان کا بتایا ہوا عمل ہے، اور یقین کریں ان کا اور کافی زیادہ علماء کرام نے بھی یہ عمل بتایا ہے، اور یہ عمل بھی بہت آزمایا ہوا اور بہت زیادہ مجرب عمل ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکا لڑکی جو بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ پہ ہو جائے اور جلد سے جلد ہو جائے تو وہ یہ عمل کریں۔ یہ عمل کیا ہے، آپ کو اول اور آخر درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو سورہ طارق پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ طارق آپ کو پڑھنی ہے مکمل، دن میں آپ کو 3 بار پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ایک وقت تعین کر لیتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کو چونٹیوں کو غذا دینی ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ بھی، کوئی چیز بھی جو چونٹیاں کھاتی ہوں ان میں آپ کو ڈال دینی ہے۔ جب جب چونٹیاں وہ غذا کھائیں گی وہ آپ کے حق میں دعا کریں گی، اور سب سے پہلی وہ جو دعا کریں گی وہ یہی ہوگی کہ آپ کے جو نسل ہے وہ بڑھے، ٹھیک ہے؟ اور نسل جب ہی بڑھ سکتی ہے جب آپ کی شادی ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ تو جب چونٹیاں آپ کو دعا دیں گی تو آپ یقین کریں کہ ان کی دعا
عرش تک پہنچتی۔ ہم سمجھتے ہیں نا، میں آپ کو ایک اپنا پہلے ایک اور عمل میں آپ کو بتاؤں گی جو اس کے بعد میں نے کیا اور میرا آزمایا ہوا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی بہت مجرب عمل ہے۔ یہ چونٹیوں کے نام سے مجھے ایک اپنی بات یاد آ گئی جو میں نے ایک غفلت کی تھی، اور میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکی ہوں پہلے، اگر جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں انہوں نے میری ویڈیو لازمی سنی ہوگی۔ اچھا، کافی لوگوں کا جو ہے نا یہ ماننا نہیں ہوتا کہ چونٹیاں کیا دعا کر سکتی ہیں یا کوئی پرندہ کیا دعا اور بد دعا کر سکتا ہے۔ آپ یقین کریں کہ ان کی جو دعا ہوتی ہے نا اور ان کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ ایسی لگتی ہے کہ شاید ہی کسی انسان کی دعا اور بد دعا لگتی ہو۔ آپ کو پتہ ہے، ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مطلب کہ میری شادی ہوئی تھی نئی نئی، میں اپنا واقعہ بتا رہی ہوں، اور میں جس گھر میں آئی تھی، ہم لوگ میاں بیوی اکیلے رہتے ہیں فلیٹ میں نا، تو وہ گھر انہوں نے خریدا تھا، تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا، وہ ایک ونڈو ہے وہاں پہ کبوتر آ کے بیٹھ جاتا تھا، 2-3 کبوتر آ کے بیٹھتے تھے، اس کے بعد پھر وہ انڈے دیتے تھے، اس کے بچے بھی ہوتے تھے، ایسے ہی وہ بہت زیادہ کبوتر آنے لگے میری ونڈو پہ۔ اچھا، جس روم میں میں رہتی ہوں نا اسی روم کے ونڈو کی میں بات آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ اچھا، ایک دن ہوا یہ کہ جب میں ونڈو کھولتی تھی نا، مجھے اتنی اسمیل آتی تھی وہاں سے، اتنی اسمیل آتی تھی کہ میں برداشت نہیں کر سکتی اور میں بیان بھی نہیں کر سکتی نا۔ تو ایک دن میں ایسی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے ایسے ہی اپنے دل میں بول دیا کہ یار اتنا گند مچا کے جاتے، اتنی اسمیل آتی ہے، پتہ نہیں کیوں آتے ہیں یہ جو نا، حالانکہ میں پانی دانا رکھتی تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب مجھے بہت اسمیل آنے لگی تو میری یہ غفلت تھی کہ میں نے پانی اور دانا رکھنا چھوڑ دیا، صرف اس نیت سے کہ میں نہیں رکھوں گی تو یہ نہیں آئیں گے پھر یہاں پہ۔ اور یقین کریں آپ کہ وہ کبوتر آنا چھوڑ دیا، مطلب کبوتروں نے میری ونڈو پہ آنا بند کر دیا۔ میری یہ منہ سے، میرے یہ دل سے جملے نکلنے تھے اور ان لوگوں کا جانا تھا میری ونڈو سے، اور آپ یقین کریں کافی دن تک وہ نہیں آئے، کافی دن تک نہیں آئے، اور میں نے یہ نوٹ کیا اور پھر میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا، میں نے کہا میں نے ایسے ایسے کہہ دیا تھا اور اب مجھے فیل ہو رہا ہے، حالانکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے کیونکہ جس چیز سے میں چڑھ رہی تھی وہی چیز نہیں ہو رہی تھی نا، تو مجھے تو اس لیے خوش ہونا چاہیے۔ خیر، پھر میں اس چیز کو لے کے پریشان ہوئی کہ یہ ایک دم سے، مطلب میں نے کہا اتنے عرصے سے آ رہے تھے اور پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا، تو مجھے تھوڑا سا فیل ہونے لگا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کیا تو انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ اللہ پاک سے توبہ کرو، کیونکہ ان کی نکلی ہے، کیا نکلا ہے کہ جو عرش تک گئی ہے تمہاری بات، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو اللہ پاک سے معافی مانگو اور ان سے بھی دل میں معافی مانگو، کیونکہ آپ نے یہ بات بھی تو دل میں بولی تھی، کسی کو میں نے تھوڑی بولا تھا، میں نے یہ بات اپنے دل میں ہی سوچی تھی اور وہ ہو گیا۔ اور آپ یقین کریں میں نے اللہ پاک سے معافی مانگی اور اسی دن پرندوں نے آنا شروع کر دیا گھر پہ۔ تو اس بات کو لے کے مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا، مطلب کہتے ہیں نا آپ کے اوپر جو بات گزر جاتی ہے اس کے بعد آپ کو اور زیادہ اس چیز پہ عقیدہ ہو جاتا ہے، تو یقین کریں مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ واقعی میں پرندوں کی، جانوروں کی دعا اور بد دعا ہمیں بہت جلد لگ جاتی ہے۔ تو خیر، آپ یہ عمل کر کے دیکھیے گا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کا رشتہ بہت اچھی جگہ پہ ہو جائے گا۔ اور ایسا نہ کریے گا اگر کوئی رشتہ آئے تو آپ مطلب ہوتے ہیں نا کہ منع کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ ایک بات یہ کہ رزق اور روزی جو ہے نا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کبھی بھی ہمارے پیرنٹس کے لیے زیادہ تر کہہ رہی ہوں کہ پیرنٹس کیا ہوتے ہیں، اپنا گھر نہیں ہے، جاب اچھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اچھے رشتوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسے اچھے رشتوں کا انتظار کرتے کرتے لڑکی کی عمر ہی گزار دیتے ہیں اور پھر رشتے آنے بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ ہے، میں نے کافی سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بنگلوں میں رہتے تھے، جو اچھی جاب کرتے تھے، جن کے پاس اتنا پیسہ تھا، آج میں نے ان کو بالکل بربادی کے لیول پہ دیکھا ہے، اور جن کی تنخواہ، جن لڑکیوں کی شادی 20,000 کمانے والے لڑکے سے ہوئی، 25,000 روپے کمانے والے لڑکے سے ہوئی، آج ان کی سیلری 9 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ مہینے کی ہے۔ آپ یقین کریں رزق جو ہے نا وہ ہوتا ہے عورت کے نصیب کا۔ تو ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ لڑکا بہت امیر کبیر آئے گا تو لڑکی کے رشتہ ہوگا یا شادی ہوگی۔ خیر، یہ ہو گیا تیسرا عمل، ٹھیک ہے۔ اب میں چوتھا عمل بتاتی ہوں جو میرا آزمایا ہوا ہے اور میں نے خود نے کیا ہوا ہے۔ وہ عمل ہے جو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں، وہ عمل ہے لڑکی اپنے ہاتھ سے لکھے اور لڑکا اپنے ہاتھ سے لکھے تو زیادہ بہتر ہے۔ سورہ احزاب، ٹھیک ہے، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے لکھنی ہے اور ایسے پرچے پہ لکھنی ہے، ایسے پیپر پہ لکھنی ہے جس میں لائننگ نہ ہو، ٹھیک ہے،
और आपको ज़बर पेश ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, आप उर्दू में लिख सकते हैं, ठीक है। आपको सूरह अहज़ाब लिखनी है और वो लिख के आपने एक डब्बे में बंद करके और ऊपर अपनी अलमारी के ऊपर रख देनी है। ऐसी ऊंची जगह पे रखनी है, कोई सी भी ऊंची जगह हो, ठीक है, वहां पे आपने डब्बे में बंद करके रख देनी है। और जब भी आपका रिश्ता हो तो आप वो उतार के, पेपर उतार के किसी पाक जगह पे आप कर सकते हैं, कहीं पे भी, ठीक है। ये फाड़ना वाड़ना नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, आए थे, ये तो आपको खुद को भी पता होगा। खैर, आप यकीन करेंगे, मैंने दुआ मुकम्मल पूरी लिखी भी नहीं थी, सच बता रही हूँ। ऊपर रखना तो बहुत दूर की बात है, बॉक्स में डालना भी बहुत दूर की बात है। मैंने वो सूरत मुकम्मल लिखी भी नहीं थी कि मेरा रिश्ता हो गया था और मेरा निकाह अगले महीने हो गया था। आप यकीन करेंगे, इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, इससे बड़ी बात बोल नहीं सकती। अलम पाक भी रखा हुआ है सामने, झूठ तो बोल नहीं सकती। तो मैं इतनी बड़ी बात आपसे कह रही हूँ कि मैंने सूरह अहज़ाब अपने हाथों से लिखी थी और मैंने मुकम्मल भी नहीं लिखी थी कि मेरा बहुत अच्छी जगह पे रिश्ता हो गया। और आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब मुझे ऐसे मिले हैं कि मैं अपने घर नहीं जाती, अपने मैके रुकने नहीं जाती। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, अल्लाह पाक का बहुत 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 करम है। और जो मैंने आपको चारों वज़ाइफ बताए हैं, मैंने आपको चारों अमल बताए हैं, वो सारे के सारे मुजर्रिब हैं। यकीन के साथ कीजिएगा, बिल्कुल पुख्ता यकीन होना चाहिए आपको। और 5 वक़्त की नमाज़ आपने पढ़नी है, नमाज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला आपके मसले सारे हल हो जाएँगे, रिश्ते हो जाएँगे। और जो भी अमल है, अगर लड़की रिश्ता करना नहीं चाहती है, माँ-बाप चाहते हैं उसका रिश्ता हो जाए, तो वो माँ-बाप भी ये अमल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़की ही कर सकती है, ठीक है? और ऐसे ही लड़के के माँ-बाप भी ये अमल कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सदका जारिया समझ के इसको आगे लाज़मी शेयर कीजिएगा। जिनके पेरेंट्स चाहते हैं उनकी बेटियों की शादी हो जाए, बेटों की शादी हो जाए, या कोई लड़की ऐसे बैठी है जिसकी बहुत एज हो चुकी है और उसकी शादी नहीं हुई है, आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है या ऐसे पेरेंट्स हैं, तो उन तक मेरी ये वीडियो लाज़मी पहुँचाइएगा। इसका सवाब आपको भी पहुँचेगा और अगर उनमें से किसी का रिश्ता हो गया, तो दुआएँ भी आपको मिलेगी। तो बस इतनी सी वीडियो थी। आपको चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है ऐसे वज़ाइफ, अमाल, मौज़ूज़ात के को देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।